میرا بیٹا بیرسٹر عثمان بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ ذرا تھوڑا خیال کرو، اس لیے میں نے اپنے چند پوائنٹ جو لکھے ہیں تاکہ کوئی پوائنٹ رہ نہ جائے، اس لیے کہ راول پنڈی بار یہ آماج گاہ ہے ان لوگوں کی جو اپنی آزادی کے لیے، غلامی کو ختم کرنے کے لیے آج برسر پیکار ہیں ان ساری لیڈرشپ کے سربراہی میں۔ تو میں شروع کروں گا پریمبل سے۔ دیکھیں، بڑا ضروری ہے کہ ہم بنیادی طور پہ سمجھیں کہ کیا ہم اس کے تابع ہیں۔ آج تک سن لیں، آج تک اس کا اختیار میرے پروردگار کی سورنٹی کے بعد عوام اور آپ کے ووٹوں سے میرے پاس ہے۔ میرے موجودہ آرمی چیف کو جو ہماری آرمی کی اور پاکستان کی عزت ہے اس تک پہنچے اور اس کی اصلاح ہو کہ پاکستان کے وکلاء جو رول آف لا کی اتنی بڑی مہم و تحریک چلائے ہوئے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرے وکلاء، رول آف لا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیاد کرپشن ہے، اور کرپشن کا سردار آج تک کون رہا ہے؟ آرمی چیف۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج اگر آرمی چیف موجودہ یہ کہہ دے کہ میں نے اور میرے لوگوں نے، ارد گرد لوگوں نے، جرنیلوں نے کرپشن نہیں کرنی، ججوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکے، سیاستدانوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ کرپشن کر سکے، بیوروکریٹ کی مجال نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور میرا ملک آزاد ہو جائے۔ دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، کہاں ہے، کتنی کرپشن کی۔ آپ دیکھ لیں، کیانی کو دیکھ لیں، میرا ملک لوٹ کے چلا گیا، اور جب میں بات کرتا ہوں تو پھر اس کو جوڑا جاتا ہے ریاست سے، میری افواج سے۔ میری افواج تو پنشن کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی تنخواہ کے لیے میری بہادر افواج اس وقت IMF کے غلام ہیں کہ ان کو وقت کے اوپر جو ہے وہ تنخواہ ملے گی۔ آپ دیکھ لیں وہ جو سعودی عرب میں ہے، کیا نام ہے، راحیل شریف، اس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کا موازنہ کریں میرے سب سے بڑے دشمن اس وقت جو آرمی چیف ہے، 7 گنا بڑی افواج کا جو اپریل کے اندر مقرر کیا جس کا نام ہے جنرل پانڈے، اس کی ٹوٹل مالیت اور میرے فوج کے بہادر جرنیلوں اور بہادر افواج کے جوانوں سن لو کہ اس کی ٹوٹل مالیت 29 لاکھ روپیہ ہے۔ اور جب باجوہ کو پکڑا جاتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ میں اور آپ پکڑیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اربوں روپیہ کدھر آیا، تو احتیاط کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے، جس طرح اعظم سواتی نے کہا کہ تم نے 16 ارب روپیہ جو میرے ملک کا NRO2 میں گیا، کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا۔ آپ وکلا ہیں، دیکھ لیں میری FIR کو۔ جب میں نے ایک جرنیل کو یا 2 جرنیل کو باسٹرڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا۔ جو شرمناک حرکت، آج سن لیں ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن، میری قوم، میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام، چند جرنیلوں، سب کا نہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں، چند جرنیلوں کا کام ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے۔ اب سنیں ذرا، تسلسل میرا ختم ہو جائے گا۔ اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لوٹ تو لیا ہے، اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، یہ میں کوئی نفرت نہیں، اینگر نہیں ہے، ریولجن نہیں ہے، طنز نہیں ہے۔ میرے آرمی چیف، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، قوم کے نفس کی بات کر رہا ہوں، وکلا کی بات کر رہا ہوں، اس آئین کی بات کر رہا ہوں جس کے تابع آپ نہیں ہو۔ اگر ہو تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔
اب آئیں، میں ذرا وہ حلف آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو میرا آرمی چیف جو ہے اس نے دیا. اس کے بعد اس کا نام do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan. آسم منیر صاحب آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں نے تو ایلیجنس لیا ہے دبئی کا، ایلیجنس لیا ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ، بیلجیم اور کہاں کہاں کا، سعودی عرب کا. تو آپ کا ٹیسٹ ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ایلیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ، اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پہ جو ہے وہ لگائے ہیں جو میرے افواج کی اور میرے 22 کروڑ لوگوں کی عزت ہے. اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا ہوں. آگے کیا کہتا ہے؟ And uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. اگر آپ واقعی اس آئین کے تابع ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف، میرے وکلا سن لیں، آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا، اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے. میرے چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ، میرے بہت سارے بیوروکریٹ کرپٹ، میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ. لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے. اگر آرمی چیف جو طاقت کا سچشمہ ہے جو اس آئین کے اوپر ہے، اس آئین کے تابع وہ نہیں ہے. اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں اس کے ایک ذیلی ادارے، ISI ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا جس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. ہر ادارہ اس کے تابع ہے. کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سواتی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گھمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے. جن دلالوں کے ذریعے سے ہے کچھ بھی FIR کرائی گئی، اور میں اپنے وکلا، سب وکلا جگہ جگہ میرے لیے کھڑے تھے. میں ان ججوں کا بھی جس میں ہاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے، وکلا کی عصمت بن چکا ہے، کہ اس قسم کے بے شمار ججز آج بھی ذیلی عدالتوں کے اندر، چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کیا عامر فاروق جو آپ کا اور ہمارا اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے اس کے فیصلوں کو پڑھیں، جس کو میں نے 6 پیجز کا لیٹر لکھا تھا. میں نے کہا تو پریجوڈس ہو تو باعث ہو تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے. 9 دن اس نے زائد مجھے جیل کے اندر رکھا. یہ ہے آپ کا رول آف لا. یہ وہ حقائق ہیں جو مفروضے نہیں، جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تابع لانا پڑے گا. جو چند جرنیل کر رہے ہیں، جو چند ججز کر رہے ہیں، جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی ہو. یہ تحریک جو شاداب صاحب آپ نے ہمارے وکلا نے شروع کی ہے، یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے. اس سے میرا ملک جو ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر، اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر، کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب. ایک ملک صرف آج کا نہیں، 2000 سال جب تاریخ لکھی گئی ہے
اس لکھی ہوئی تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دیں وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی ہے، کنگشپ ہے، ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے۔ افریقن ملک اور اپنے ممالک کو دیکھ لیں، اعظم سواتی $2.5 پہ جا کے امریکہ میں وہاں پر سویپ کرتا ہے اور انٹرپرینیور بنتا ہے، اس لیے کہ کرپشن نہیں، سفارش نہیں۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ہدف نہیں بنا رہا ہوں، میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئین کا حل میرے آرمی چیف نے لیا۔ آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈالا ہے اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا، اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قتل بھی نہیں رہیں گے، ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جیئیں گے۔ آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں، 3.2 بلین روپیہ آپ کے پاس وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے، اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جس میں آپ کہتے تھے نکلنی قوم ہے، 33 ارب، اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، $476 ارب اس کے پاس ریزرو ہے۔ آپ کیسے میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو، بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا۔ اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جاوید صاحب وہ کرپشن کر سکتے۔ میرے دوستو، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام۔ آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے، تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا، رشید شیخ کو گرفتار کر دیا، فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا، شہدانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا، شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا، لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جائے جس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی، تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے، میری قوم کے سامنے، میری افواج کے سامنے، میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے، یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو، ان کرپٹ ججوں کو، خدا کی فضل، کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ یہ وکلا ہیں جنہوں نے 15 سال پہلے جس جدوجہد سے اپنے خون سے عدالتوں کی آزادی کا عزم کیا تھا، عدالتوں کو آزادی دی، لیکن آج عدالتیں مکمل طور پر بگڑ چکی ہیں۔ اگر نہیں تو میرے وکلا بتائیں میرا جرم کیا تھا، پڑھ لیں میں نے کیا کہا تھا، اور پھر ملک کی سب سے بڑی عدالت اور اس کا سب سے بڑا جج چیف جسٹس بندیال، کیا مجھ کو احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ مجھ کو ریلیف دے سکتا ہے انصاف اور قانون کے مطابق؟ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خود باجوہ نے کہا تھا، جگہ جگہ پہ محفلوں میں کہا تھا کہ سیاستدان اس لیے نہیں اٹھ سکتے کہ ان کی فائلیں ہمارے پاس موجود ہیں، ججز کی فائلیں موجود ہیں، ان کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے وکلا آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ ایک وکیل کو پاکستان میں کہتا کہ اگر آپ نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے تو یہ جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب ہم
کہا تھا کہ ظلم کے خلاف طاقت سے، ہمارے پاس یہ کتاب ہے، ہمارے پاس بندوق نہیں، بندوق میں نے اور آپ نے ان جرنیلوں کو دی ہوئی ہے، اور وہ جرنیل ہماری طرف بندوق لے کے، ہمارے ملک کے نہیں، چند جرنیلوں کی بات کر رہا، وہ ہمارے سینوں کی طرف گئے، انہوں نے بندوق کو جو ہے اڑا دیا۔ اس لیے تو آدم سواتی کو 3:30 بجے اٹھا کر معصوم بچیوں کے سامنے سے مارا جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی، بڑی سیریس بات ہے، سوچو اس کو جو میں کہہ رہا ہوں، ایمان کی بات ہے، یہ سوچو۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ میں غیرت پیدا کرو، اور اسی غیرت سے میں کھڑا ہوں، اور جب تک میں خدا کے فضل سے میں وکیل ہوں، میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، یہ صرف خدا کے سامنے جھکے گا، آرمی چیف کے سامنے یا ISI کے سامنے۔ میرے دوستو، کیا ہمارا یہ آئین، عدالتی فیصلے آپ کے پاس ہیں، آپ پریکٹس کر رہے ہو؟ اگر پارلیمنٹ بھی جو ہے انسانی حقوق کے خلاف کوئی قانون بنائے، آئین میں تبدیل کرے، تو آپ عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ تو پھر میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انسانی حقوق اس سے بڑھ کر اور کون کیا ہے؟ چند چھوٹے جرنیل اور اس کے اہلکار، اور اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے، اس کو عدالت کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، جبکہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا اور سپریم کورٹ کے اندر آپ نے کہا انصاف ہوگا۔ انصاف کہاں ہے؟ اس لیے تو آج شاداب جعفری صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ، معظم بٹ صاحب پورے قافلے کے ساتھ، یہ ساری ہماری عزتوں کے امین میری بیٹیاں نکل پڑی ہیں خدا کے فضل سے ملک کے کونے کونے میں، کہ جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، آئین کی حکمرانی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اسی طریقے سے عمران خان جیسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملہ کرو گے، ارشد شریف کو قتل کرو گے۔ لیکن کیا یہ قتل تمہیں عزت دے سکے گا؟ یہ میرا سوال ہے۔ لوگ نفرت کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ مقتدر اداروں سن لو، تم نے محبت کے ساتھ اور قانون کی تابعداری کر کے تم دلوں کو جیت سکتے ہو، میرے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہو۔ آج میرے کارخانے بند ہیں، غریب کی حالت کو دیکھیں، بے روزگاری کی حالت کو دیکھیں، سب کے ذمہ دار آپ ہو، اس لیے کہ 11,000 ارب جس باجوہ نے 11,000 ارب اس غریب ملک کا، اس کی سرپرستی کرنے والا میرا باجوہ اور چند جرنیل تھے، آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے 2 مہینے آپ کے بھی آصم منیر صاحب ہو چکے، کس روش پہ چل رہے ہو؟ کیا عمران خان کو ہٹانا، اس سے میرا پاکستان بچ جائے گا، اس سے قانون کی حکمرانی آ جائے گی، اس سے میری عدالتیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ آج جتنے آپ کی سرحدوں کے اوپر اسمگلنگ ہو رہی ہے، دیکھیں اس کے پیچھے کون ہے۔ یہ ہے آپ کا کام، اس لیے ہم نے آپ کو دم دے دیا ہے، اس لیے آپ کو وہ لاٹھی ہاتھ میں دی ہے، وہ عزت والی جو آپ کی ایمان کا حصہ ہونا چاہیے تھی۔ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں، وکلا پوچھ رہے ہیں کہ اس ملک کو کس جگر کے اوپر لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر صرف آصم منیر نہیں تبدیل ہوگا تو میرا ملک تو غرق ہو چکا ہے۔ اس لیے میں محبت سے، ادب سے کہہ رہا ہوں کہ تبدیل کر لو اپنے آپ کو، اگر تم نے ملک کو بچانا ہے۔ ابھی سرحدوں پہ جنگ نہیں، ابھی دماغ کی جنگ ہے۔ میرے دوستو، دیکھ لیں، عدلیہ نہیں، انتظامیہ غلام ہے ان چند لوگوں کی، ان ایجنسیوں کی غلام ہے، جس کو جدھر سے اٹھایا جاتا ہے، جس ڈپٹی کمشنر کو
سیکٹر کمانڈر کے ذریعے آج پورا ملک چلا رہے ہیں. اس کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں اس آئین کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چند لوگ اس آئین اور قانون سے بالا تر ہیں اور ان قانون کے نیچے لانا یہ آپ کا کام ہے پورے ملک کے اندر. اس لیے آپ کے واٹس ایپ گروپ، آپ کا جذبہ، آپ کا ایمان اپنے ملک کی آزادی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے صرف ہونا چاہیے. یہ ایمان کا انتہائی کم تر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں کہ طاقت کے ذریعے مقابلہ کرو، زبان کے ذریعے مقابلہ کرو، اور پھر کہا نہیں تو دل میں نفرت پیدا کرو ان کے لیے. اور آج نفرت پیدا ہو رہی ہے اور یہ نفرت کو ختم کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے. اس کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اس لیے میں ڈائریکٹلی آصم منیر کو جو ہے پیغام بھیج رہا ہوں. یہ آپ کا کام ہے کہ عوام کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے میری آرمی سے. یہی میرا دشمن چاہ رہا ہے، یہی امریکہ چاہ رہا ہے، یہی اسرائیل چاہ رہا ہے، یہی جو ہے میرا بھارت، ہمارا سب سے بڑا دشمن بھارت چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے عزائم کی تکمیل کر رہے ہیں. کہ اگر اس لیے کہ قومی سلامتی کیا ہے؟ ملک کی آبادی جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے تمہاری حرکات کی وجہ سے. معیشت تباہ برباد ہو چکی. 6% GDP گروتھ تھا، آج نیگیٹو ہے. اپنی آرمی کو کیا IMF سے قرضہ لے کر ہم اس کو تنخواہیں ادا کریں؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے بہت بڑا. اور اس کے بعد کیا ہے جو سب کا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امبریلا ہے، چھتری ہے، وہ ہے آپ کا رول آف لا. رول آف لا اگر آپ کا یہ ہے کہ اگر اعظم سباتی کو، شیخ رشید کو، سارے ان کے اوپر جو FIR ان کو دیکھیں. اور میں آخر میں آؤں گا علی احمد کرد کی اس بات پہ آخر میں کہ اگر یہ جرائم ہیں جو ہم نے کیے ہیں تو پھر سب سے بڑا جرم تو میرے 4 آرمی چیف کا ان کو لے کے آئیں یہاں پر. کیا اس ملک کا آئین اور قانون باجوہ کے خلاف اس کو سزا دلا سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں گے، اس کو بچائیں گے. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. چائنا کو دیکھ لیں، کہتا ہے کہ 3 سال کے اندر میں نے 300 سے زیادہ وزراء کو کرپشن کے اوپر پھانسی دے دی. آپ اس وقت یونائٹڈ کنگڈم کے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں، اس سے پہلے کو دیکھ لیں، بورس جانسن کو کیوں استعفیٰ دینا پڑا؟ چھوٹی جیسی قانون کے خلاف ورزی کی SOP کووڈ کے اندر. اور اس سے ان لوگوں نے جو قانون کے تابع ہیں، جس کی وجہ سے ملک یہاں ہے پورے مسلمان ممالک کی GDP اور UK کی برابر ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے SOP کی ذمہ دار SOP کی خلاف ورزی کی، استعفیٰ دو. آج جو ہے وہ بیلٹ نہیں باندھی. یہاں تو قتل کیے جاتے ہیں. ارشد شریف کا قاتل کون ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. مجھے اٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے آج جتنی پاکستان کو، اس کی عدلیہ کو، وکلا کو رول آف لا کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. اس لیے میں جگہ جگہ پہ جا رہا ہوں اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری آرگنائزیشن کا کہ وہ اتنا زبردست قسم کا انتظام کرتے ہیں کہ مجھے جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. کھانا بھی ساتھ کھلاتے ہیں، پھول بھی دیتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عزم کریں اپنے دل میں اپنے اللہ سے. اس کے لیے میں نے 16-18 سال پڑھنے کے بعد میں نے کالا کوٹ پہنا. اور کالا کوٹ اس لیے پہنا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. اور میرے لیے بڑا چیلنج ہے. میرے دوستو، الیکشن کمیشن کو دیکھ لو، نیب کو دیکھ لو، ساری اس کو تباہ کرنے کی ذمہ داری سابقہ آرمی چیف ہے. اب اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عمران خان کے مارنے سے، اس کو قتل کرنے سے تو پاکستان کو آزاد کر سکتے ہو، پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتے ہو، تو تمہیں لوگوں نے تو اس کے اوپر قتل کیا.
قاتلانہ حملہ کیا. اگر مجھے اٹھانے سے آج دیکھ لو یہ آواز پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے اور لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں کو جو قانون کے خلاف ورزی کر کے اس قسم کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے دوستو، ڈگنیٹی آف مین، رول آف لا ڈگنیٹی آف مین ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ بڑا زبردست قسم کا انسان میں نے پیدا کیا ہے. میں نے مثال دی تھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ صرف ایک جگہ پر پورے جہاں عالم ہوں گے بڑے بڑے ایک جگہ پہ فخر کرتا ہے، وہ ہے انسان کی تخلیق سے. 4 دفعہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا شاہکار پیدا کیا. اس کو کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، اس نے انکار کیا. یہ وہ ہے ڈگنیٹی آف مین ہے جس کا اعتراف میرے اللہ نے کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے. اور پھر جب ہمیں نکالا گیا جنت سے تو پتے مہیا کیے، سوچ آئی کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. آج تم لوگوں کو ننگا کر رہے ہو. پتے مہیا کیے، سوچ آئی کہ اپنے جسم کو ڈھانپو. آج تم لوگوں کو ننگا کر رہے ہو. کیا FIA میری طرف دیکھ سکتا ہے؟ رانا ثناءاللہ کا باپ میری طرف دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے ایسا ISI کے چند لوگوں نے یہ کیا ہے جناب. اس لیے آج لوگ متنفر ہیں، آواز اٹھ رہی ہے کہ قانون کی حکمرانی اور یہ تحریک جو چلائی ہے وہ کلانے میں شاباش دیتا ہوں. ایکنالج کرتا ہوں یہ اب بجھنے والی نہیں ہے، دیا جل چکا ہے. اور آج خاص کر پنڈی میں اس لیے پنڈی والوں سن لو، یہ دیا جل چکا ہے. اور یہ دیا کس لیے؟ تمہاری معاونت چاہیے ہمیں، دشمنی نہیں. ہم تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا ملک ہے جس نے سب سے بڑی عزت تمہیں دی. اس عزت کا احترام کرو تاکہ یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت کی بجائے محبت کا عمل پیدا ہو. تو دوستو، انڈیا $5 ٹریلین کی قانون بن چکا ہے. ہم بھیک مانگ رہے ہیں. آصف منیر صاحب اس پہ دھیان دو. کون ذمہ دار ہے؟ باجوہ ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ چند کرپٹ جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیا کو لے کے آئے، جنہوں نے 11,000 ارب میرے ملک کا، میرے غریبوں کا. اور آج غریب آٹے کی کتاروں میں کھڑا ہے. 150 روپیہ جو ہے اس وقت 1 کلو آٹا ہو چکا. یقین کریں کل ایسی باتوں کے اوپر میں نے، حالانکہ جب ظلم کیا گیا تو میرے آنسو خشک ہو گئے. میں نے کہا میں جہاد کروں گا خدا کے فضل سے. لیکن کل میرے پھر آنسو نکل گئے جب مجھے میرے بھائی نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے گاڑی کھڑی کی اور 20 روپیہ جو ہے کسی کو دیا خیرات لینے والے. اس نے کہا میں نے 2 روٹیاں کھانی. 20 روپے پہ 2 روٹیاں نہیں آ سکتی. یہ ہے آصف منیر صاحب آج میرے ملک کی حالت. اور اس کے ذمہ دار باجوہ اور اس کے چند کرپٹ جرنیل ہیں. اس لیے تم کو ٹھیک ہونا پڑے گا. میرے ملک کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی افواج کے لیے تمہیں ٹھیک ہونا پڑے گا. یہ نفرت کی بات نہیں، یہ اصلاح کی بات ہے. اس لیے کہ اگر تم اصلاح کے طرف چل پڑو گے تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ اسی طریقے سے میرے یہ وکلا، خاص کر بخاری صاحب جگہ جگہ پہ کھڑے ہوں گے، وزم بٹ صاحب بھی کھڑے ہو اور ہماری ضمانتیں کراتے رہیں. لیکن اس سے آگے جائے گی. میرے دوستو، وقت کافی ہو چکا. آج میں اپنے سارے جرنیلوں کو عزت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگ تمہارے وار کرمنل نہیں ہیں. جنگی قیدی نہ سمجھو ہمیں. ملک کے لوگوں کو، خاص کر وکلا کو جنگی قیدی نہ سمجھو. میری عدالتوں کے ججوں، اپنے ضمیر کو جگاؤ. اور ہیں ایسے چھوٹی عدالتوں میں، بڑی عدالتوں میں جج جو ضمیر کی آواز کے اوپر قانون اور آئین کے تابع رہ کر اپنے فیصلے دیتے ہیں. اٹھو، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہاری عدالتیں ہیں.
جس کے لیے ان وکلاء نے 15 سال پہلے جدوجہد کی. اور اگر عدالتوں کے اندر اس قسم کے مفروضے پہ اور فرضی کیسز بنا کے آتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ ان کو ننگا کرو گے، ان ایجنسیوں کے لوگوں کو ننگا کرو گے. اللہ کی قسم یہ پی ڈی ایم ہمارے، میں اب سیاسی صرف ایک بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم ہمارے 1 گھنٹے کی مار ہے، لیکن اس کے پیچھے میری یہ ایجنسیاں ہیں. مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں ان کے پیچھے ہیں، ان کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں. کیونکہ انہوں نے تو میرے ملک کو تباہی کے دہانے پلایا. یہی وہ ہیں جو قانون کی، جنہوں نے خود اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اپنے حرام کے مال کو، اس ملک کے لوٹے ہوئے مال کو دیکھ کے قانون کو تبدیل کیا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور حیران ہے. جو ریٹائر ججز ہیں میرے پاس آتے ہیں، مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون سا ملک ہے. اس لیے میں آخری بات کر رہا ہوں، اور وہ بھی ہے آپ کے وکیل کی. میں چاہتا ہوں میرے وکلاء رول آف لا کی یہ موومنٹ جو ہے اس میں کسی طرح کمی نہ آئے. آپ اپنا فرض ادا کریں. اللہ کی قسم میں روزانہ نکلتا ہوں شہادت کے لیے، روزانہ. یا اللہ جس طرح ارشد شریف کو مار دیا گیا ان ایجنسیوں نے، اللہ مجھے بھی اس طرح شہید کر دے. اس لیے کہ یہ خون پکار رہا ہے. اس قسم کی قربانی سے میرا ملک اٹھے گا، میرا ملک آزاد ہوگا. ملک کے دشمن ننگے ہوں گے اور ہو رہے ہیں. ہر فورم کے اوپر آپ دیکھ لیں ان کو دنیا کیا کہہ رہی ہے. 1 کروڑ پاکستانی بیرون ملک کیا کہہ رہا ہے، جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ملک کو بچانے کا کیا راستہ ہے، وہ آج ان کو کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کر دو. مثبت بات کر رہا ہوں، غصے سے نہیں، ادب سے کر رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کرو. اور یہ تحریک ختم ہونے والی نہیں ہے. مجھے بتائیں میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بھائیوں، اس وقت میری عمر 75 سال تھی. دسمبر 8 کو جو ہے وہ 76 سال ہو چکی. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے ISI کے، یہ بغیرت، چند بغیرت، تو سیدھے آسمان میری کھینچ جاتی تھی. اور اس پر ہی نہیں، ویڈیو بناتے تھے، آجیوں سے دوسروں کو سناتے تھے. کوئی اس ان کا باپ جو ہے ادھر بیٹھا ہوا تھا، حرام خور، میرے ملک کا مجرم، اس کو سناتے تھے. اور آپ یقین کرو گے شاداب جعفری صاحب 2 دن پہلے حافظ آباد کے ایک خدا جانے MNA تھا، MPA تھا یا کوئی سیاسی ورکر تھا بڑی عمر کا، اس نے خان صاحب کو بتایا. خان صاحب مجھے ISI والے لے گئے اور وہ ویڈیو بتائی جو اعظم سواتی کے اوپر جو ہے جس طرح انہوں نے تشدد کیا تھا، اور مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تمہارا یہ حشر ہوگا. اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں آج میرے بیٹے، جن کو میں نے کاکوٹ سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے میرے اس ملک کی تنخواہ کھا رہے ہیں، میرا ٹیکس کا پیسہ اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ، اس سے ان کو تنخواہ ملی. اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ مر جانا ان کے لیے مکان تھا. کم گراوٹ کی کوئی حد ہوتی ہے. ان کو تو چولی پر پانی میں مرنا چاہیے تھا. ان بغیرتوں کو معافی چاہتا ہوں یہ اپنی بیٹیوں کے سامنے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، ان کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں. ان کو مرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ مجھ پہ ظلم ہونے والے، تشدد ہونے والے، کسٹوڈین ٹارچر کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر مجھے میرے ملک کا سب سے بڑا عدلیہ کا جج چیف جسٹس بندیال اگر مجھ کو
انصاف نہیں دلا سکتا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں ان میں آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ انصاف لے کے دیکھنے کے اس لیے لوگوں کو، جنرل صاحب لوگوں کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں۔ میرے اگر قتل سے تمہارا غصہ عمران خان کو وہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بسم اللہ۔ اگر عمران خان کو خدا را اپنے غصے کو، اپنی کسی رنجش کو 22 کروڑ لوگوں کو سزا نہ دے، اگر عمران خان کے خلاف آپ کے دل میں اتنی نفرت ہے، اس نفرت کو دور کریں لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اس عہدے کے لیے جس میں سب سے بڑی عزت آپ کو میری افواج کے آرمی چیف کی حیثیت سے دی گئی ہے۔ تمہاری ابھی شروعات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ملک دیکھ رہا ہے، میرے ملک کے صحافی دیکھ رہے ہیں جن کے لوگوں نے کپڑے نکالے تھے جنگیوں نے۔ آج وہی پیرزادہ کہاں ہے؟ عمران ریاض نے کون سا بڑا جرم کیا تھا؟ ایاز میر کو دیکھیں، چودھری غلام حسین کو دیکھیں، فاروقی کو دیکھیں، یہ سارے لوگ، وحید یوسف کو دیکھیں، یہ سارے لوگ کس پاداش کے اندر؟ اس پہ میں آتا ہوں جو مجھے علی احمد کرد نے جو بات بتائی کہ سارا میرا میڈیا کو جو سزا دی جا رہی ہے تاکہ وہ کچھ نہ بول سکیں، آپ کی کرپشن کو ظاہر نہ کر سکیں۔ علی کرد کو جب میں نے 45 منٹ تک اس عظیم شخص نے میرے سے بات کی، تو مجھے کہا کہ میں آئی ایل ایف کے جھنڈے کے تلے نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا کہ آئی ایل ایف سے آؤٹ ریچ ہے اب پورے وکلا کو، جہاں کوئی سیاسی بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو 15 سال کی پہلی تاریخ آپ کو پھر بدل کرنی پڑے گی جو وہ وکلا نے اٹھائی تھی۔ آج مجھے ضرورت ہے علی احمد کرد کی، حامد خان کی مجھے ضرورت ہے، آج بڑے بڑے وکلا کی مجھے ضرورت ہے۔ یہ دو نام میں نے اس لیے لیے کہ سارے ان لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں، ان سے بھی بڑے نام، کہ وہ اس پلیٹ فارم کی آ کر ہماری رہنمائی کریں۔ میں بہت پیچھے کھڑا ہوں گا وکیل کی حیثیت سے، لیکن آپ نے ملک کو بچانا ہے، اس لیے کہ اس ملک میں آپ عدلیہ کی اور اس ملک میں آپ وکلا کی عبارت ہیں، فخر ہے ہمارے لیے، اس لیے آپ آگے بڑھیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ مجھے مثبت جواب جلد خدا کی طرف سے ملے گا، کیونکہ جب وہ رہنمائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی، اور اگر میرے ملک کی عدلیہ آزاد ہوگی ان ایجنسیوں کا باپ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا خدا کی طرف سے۔ اگر وکیل بینچ اور بار ایک جگہ ہو جائے میرا ملک آزاد ہو جائے گا۔ اگر دوستوں علی احمد